دین اسلام جہاں ہم انسانوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں وہ اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ نیکی کرتے وقت اپنی نیت صحیح رکھی جائے اور اپنا جذبہ درست رکھا جائے۔ یہ نیکی کے متعلق سب سے پہلا مطالبہ ہے اسلام کا، جو وہ ہم انسانوں سے کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی انسان کو جو بدلہ ملے گا وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ نیت صحیح ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، نیت غلط ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی نیت درست رکھے اور اپنا جذبہ صحیح رکھے۔ اور اس کے برعکس اگر نیت میں بگاڑ آ جائے، جذبے میں فساد آ جائے، تو نیت کا بگاڑ ایسی شے ہے کہ جو ایک اچھے عمل کو نیکی کی فہرست سے نکال کر گناہ کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی پھر نیکی نہیں رہتی، بلکہ وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کرنے میں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر کھلے دل سے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ میری سخاوت کے چرچے ہوں گے، اس طرح میری شہرت ہوگی، لوگوں میں مجھے سخی کہا جائے گا، لوگ مجھے سخی سمجھیں گے، تو اس عمل پر اس کو ثواب ملنا تو ایک طرف رہا، بلکہ الٹا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے وہ حدیث بڑی اہم ہے کہ جو صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات گنوائیں گے جو دنیا میں اس پر کر رکھے تھے، وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے پھر میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی رضا کی خاطر آپ کی راہ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ مجھے مار دیا گیا اور میں شہید ہو گیا، آج میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ هُوَ جَرِيءٌ، تو نے جہاد اس وجہ سے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، فَقَدْ قِيلَ، تو یہ تو تجھے دنیا میں کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اسے اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک دوسرا شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک عالم، ایک قاری، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر پوچھیں گے کہ تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی رضا کی خاطر علم سیکھتا سکھاتا تھا، قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا، اسی میں میرے شب و روز صرف ہوتے تھے، اسی میں نے اپنی زندگی کھپا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ، اور قرآن پڑھنے سے تیری غرض یہ تھی کہ تجھے قاری کہا جائے، فَقَدْ قِيلَ، تو یہ تو تجھے دنیا میں کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اسے بھی اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک تیسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جو دنیا میں بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے انعامات گنوائیں گے اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا کرتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر مال لٹاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ، تو نے یہ سب اس وجہ سے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، فَقَدْ قِيلَ، تو یہ تو تجھے دنیا میں کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اسے بھی اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ تین بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، اور تین بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ اعمال کرنے میں ان کی نیت خالص نہیں تھی، ان کی نیت درست نہیں تھی، ان کا جذبہ صحیح نہیں تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ان نیک اعمال پر ان کو ثواب ملتا، ان کو جزا ملتی، یہی اعمال ان کی سزا کا سبب بن گئے۔ اس لیے آدمی جب بھی کوئی نیکی کرے تو اس میں نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو اور جذبہ صرف آخرت میں نجات کا ہو، ایسی ہی نیکی صحیح معنوں میں نیکی کہلائے گی۔
اور ایسی ہی نیکی اسلام کی نظر میں معتبر ٹھہرے گی۔